نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کل سے سورۃ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اس کے بارے میں گزارشات میں نے کی تھیں۔ تو کل ہم نے یہ سیکھا یہ سورت دوسری سورت ہے قرآن پاک کی جو اس کی اس وقت مکتوبی پوزیشن ہے، اور ویسے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 87 اس کا نمبر آتا ہے۔ برادر فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شروع میں یہ فرما دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، سچی کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کون ہے، تو اسی جو آیت ہے دوسری اس میں بتاتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لائے بالغیبی، غیب پر ایمان لائے۔ تو اب غیب کیا ہے؟ غیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر جنت دوزخ فرشتے، اور پھر ہمارے ایمان کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے حکم سے غیبت میں ہیں، ان کا ظہور ہوگا جب اللہ خود چاہیں گے۔ تو وہ بھی ہادی ہیں ہمارے، اور وہ ہدایت کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کی دنیا کبھی بھی ہادی کے بغیر نہیں رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر جو امام تشریف لائے وہ بھی ہادی کی شکل میں آئے، اور اب امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور وہیں سے وہ اپنا یہ جو فرض منصبی ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، کوئی بھی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، پھر فرماتے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ تو یصلون نہیں آیا، نماز پڑھنے کا نہیں آیا، ذکر آیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان والے ہیں جو بما انزل علیک وما انزل من قبلک، جو کہ ان پر یہ جو بک اتاری گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، ہادی آئے، وہ ان پر بھی، اور ان کی جو بکس ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے جو آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت بھی جو کہ غیب ہے، تو غیب پر یقین رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا یہ متقین کی نشانی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اس کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو وہ اللہ کے نزدیک یہ جو بک ہے اس میں کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور اب ایک شرط لگ گئی کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کرے گی، اور متقین کی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا تھا اس میں سے رزق اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، والذین یؤمنون، اور وہ ایمان جو لائے بما انزل علیکم، بما انزل علیک، جو کہ آپ پر ان پر اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو پہلی نبی پاک سے پہلے جو پیغمبر آئے ان پہ جو چیزیں اتری ہیں، صحیفے اترے ہیں یا زبور اتری ہے یا انجیل اتری ہے، تو اس پر بھی یقین لائے، نبیوں پر بھی اور ان کی بکس پر بھی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور روز قیامت تک، روز قیامت پر وہ بھی اندیکھی چیز ہے، اس پر بھی ایمان لائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اس قرآن پاک کا جو پورا خلاصہ ہے وہ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب ان کی تفصیل سارے قرآن پاک میں آتی رہے گی اور ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی متقین ہیں اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔